دیکھو تھوڑی سی تعداد ہلکے پھلکا نماز وہ تو پڑھ رہا ہوں بس، یا جو آپ نے بتایا ہوا ہے وہ پڑھ لوں. وہ ڈپریشن کا علاج ہے باقاعدہ. اچھا پراپر ڈپریشن کا اثر علاج جو ہے نا وہ لاہور بلا قوت الا باللہ ہے. ٹھیک ہے کہ ساری طاقتیں تجھے ہی سزاوار ہیں. ٹھیک ہے یہ ہے اس کا علاج. بس. اس سے ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے نا. تو وہ علاج ہے ٹرسٹ، بھروسہ. جتنا اللہ پہ بھروسہ بڑھے گا ڈپریشن دور ہوگا. ٹھیک ہے. ڈپریشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ مایوسی کی طرف چلے جانا، اللہ پہ بھروسے میں کمی آ جانا. یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کل کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ تھاٹس آتے ہیں نا مستقبل کے. بالکل یہی بات. یہ جو ہے یہ بھروسے کی کمی ہوتی ہے نا. بھروسہ بڑھ جائے گا، ٹرسٹ اللہ پہ بڑھ جائے گا، مسئلے حل ہو جائے گا. فضول باتیں ذہن میں آتی ہیں. ہاں کمزور باتیں. ہاں جی. وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. بندہ لسا ہے. نماز میں بابا جی بعض دفعہ کنسنٹریشن اتنی نہیں رہتی نماز میں. نماز میں کنسنٹریشن کا تو حکم ہے ہی نہیں ہے جی کہیں بھی نہیں. اس کو آپ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو وسواس بہت آتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے. کیوں؟ آپ سینما دیکھنے جائیں تو کوئی وسوسہ آیا کبھی، یا کسی چوری کے کام سے جائیں؟ وسوسہ آپ کے دل میں ڈالتا ہے شیطان. جب آپ نماز میں جاتے ہیں اسے ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے، وسوسے ڈالتا ہے تاکہ یہ نماز سے ہٹ جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز ادا کرتے رہو، وسوسے آنے دو. کانسنٹریٹ جب آپ کرتے ہیں نا آپ ایک لذت محسوس کرتے ہیں. جب آئندہ ہر وقت کانسنٹریشن ہو نہیں سکتی، جب وہ لذت نہیں آتی آہستہ آہستہ آپ نماز ہی چھوڑ دیتے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے کوئی کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز حکم ہے ادا کرو بس دیٹس آل. لیکن کنسنٹریشن ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن ذاتی تجربات ہوتے ہیں، ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی. بہت اچھا اگر آپ کرتے رہے. آیت الکرسی بھی، مگر جنات کے معاملے میں نہ آیت الکرسی اور نہ سورہ فاتحہ. علاج یہ آیت الکرسی جو ہے وہ جنرل تحفظ کے لیے پڑھی جاتی ہے. چور ڈاکو دشمن آفات بیماریاں جانور ان سے بچنے کے. جنات کے لیے یہ باقاعدہ مدد میں بتا رہا ہوں. اور صورت فاتحہ کی کیا فیض و برکات ہے بابا جی؟ صورت فاتحہ صورت شفا ہے. ہر بیماری میں دم کی جا سکتی ہے. مگر بخاری کی جو دوسری یا پہلی حدیث ہے وہ اسی پر بیس کرتی ہے کہ بندے اصحاب رسول کسی بستی میں گئے، وہاں کسی نے کہ سانپ کاٹ لیا. ایک اصحابی نے کہا کہ لاؤ میں اس کا دم کرتا ہوں. دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کچھ بکریاں دیں تحفہ تھا کہ بھائی سانپ کے کاٹے کا علاج انہوں نے کر دیا. جب واپس آیا تو آپ نے فرمایا میرا حصہ بھی تو اس میں ہونا چاہیے جو کیا. یہ یعنی کہ دوسری حدیث ہے. یہ پہلی حدیث تو یہ ہے نا انما الاعمال بالنیات بخاری، یہ دوسری ہے. یہ بالکل اس کو علاج بھی کہا گیا ہے. 5-6 بس. یہ تحفظ کے لیے بھی ہوتی ہے سورہ فاتحہ. جب سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گئے، آپ نے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ کھڑا کر دیا اور اپنی چھڑی مبارک سے دائرہ کھینچ دیا اور خود آپ چلے گئے. تو غول چیلوں کے جانوروں کے اتر رہے تھے. جب واپس آیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں غائب ہو گئے؟ فرمایا جنات کی ٹیمیں آئی ہوئی تھیں، ان کو دعوت دین دینے کے لیے میں گیا تھا. تمہیں میں حصار میں باندھ گیا تھا کہ کوئی جن تمہیں اچک نہ لے جائے. تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے چھڑی سے حصار باندھ دیا. تو سورہ فاتحہ تحفظات میں آپ کا حصار بھی ہے.
چلے آج میری دوست رحیم بابا جی، ایک سوال یہ کرنا ہے کہ انسانی ذہن جب تھک جاتا ہے تو اس کو آرام یا سکون ملنے کا سب سے اچھا طریقہ یا احسن طریقہ کون سا ہے؟ دیکھیں، اس کو آپ سمجھیں، پہلے آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ہم نے دن کو روشن کیا کہ تو کام کرے اور رات کو اندھیرا کیا کہ تو آرام کرے، نیند میں آرام رکھا۔ دوسری چیز، تو اپنی ازواج سے لطف اندوز ہو، اس میں بھی آرام رکھا۔ تیسری چیز، اپنی یاد میں بھی آرام رکھا۔ چوتھی چیز، اطمینان قلب میں بھی آرام رکھا، اور اپنے ذکر میں بھی آرام رکھا۔ یہ سارے وہ میتھڈ ہیں، جب ان کو آپ اڈاپٹ کر لیں گے تو آپ سب سے پہلے نیند ہے جو آپ کی تھکن کو دور کرتی ہے۔ اس کے بعد اپنی بیوی سے آپ کا جو جسمانی تعلق ہے وہ آپ کی تھکن کو دور کرتا ہے۔ کوئی خوبصورت سی تحریر پڑھ لیں، وہ آپ کی تھکن کو دور کرتی ہے۔ اللہ کے جو نظارے ہیں ان کا مشاہدہ شروع کر دیں، وہ آپ کی تھکن کو دور کرتے ہیں۔ اپنے پوتا پوتی سے، اپنے بچوں سے یا چھوٹے معصوم بچوں سے، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ ٹائم لگائیں، وہ آپ کی ذہنی تھکن کو دور کرتے ہیں۔ اللہ کی ذکر کی تسبیحات کریں، وہ آپ کی ذہنی تھکن کو دور کرتے ہیں۔ یہ سارے میتھڈ ذہنی تھکن کو دور کرنے کے۔ سبحان اللہ۔ مراقبہ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ اگر آپ مراقبہ کریں، تنہائی میں بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ میں اپنے اللہ کے حضور کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، اس سے بھی تھکن دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو آپ کے دل میں غصہ ہے یا غم ہے، اس کا فراموش کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کریں، اس سے بھی تھکن دور ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے میتھڈ تھکن دور کریں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑی ورائٹی ہے، بڑی ورائٹی ہے بابا جی۔ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی باتیں، عموماً ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان باتوں پہ۔ جیسے ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو سکھی رہو گے، آسودگی حاصل ہوگی، اطمینان قلب حاصل ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا۔ سب سے ضروری ہے دماغ کے لیے گہری نیند۔ گہری نیند جسے کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا، جی بابا جی۔ وہ تھکن دور کرتی ہے۔ لیکن آج کل بابا جی یہ بہت زیادہ شکایت لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جی مجھے نیند نہیں آتی جی، رات کو جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں یا لیٹتی بات ہوں۔ یہ ہے، نیند نہ آنے میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ گلٹ ہے۔ جی جب آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو وہ اس سے آپ کے اعصاب میں اسٹفنس آ جاتی ہے، اعصاب میں تناؤ آتا ہے، جس سے نیند اڑ جاتی ہے۔ پھر جب بھی آپ برا کام کریں گے آپ خوفزدہ ضرور ہوں گے، اور جب تک بندہ خوف میں مبتلا نہ ہو نیند نہیں اڑتی۔ سب سے بڑی وجہ ضمیر کا دباؤ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اس سے نیند اڑتی ہے۔ پھر وقت سے نہ سونا، نہ وقت سے جاگنا، نہ وقت سے کھانا، نہ ایکسرسائز کرنی، کوئی کام نہیں ہے، نیند کہاں سے آئے؟ بے چینی لوگوں نے خرید لی ہے کہ سامان دنیا چاہیے، دولت چاہیے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہر ایک کا مقدر الگ ہے۔ جس کو دیکھا یہ خوشحال ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ امیر کیسے ہو گیا۔ حسد میں مبتلا ہیں، حسد میں بھی مبتلا ہیں۔